الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے حد بے شمار احسانات ہیں اور انعامات ہیں۔ ان میں سے ایک احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس سے آپ لوگوں کو رمضان المبارک کی اہمیت کا علم ہو جائے گا، یہ کتنا بڑا مہینہ ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر کے اندر ہمیں ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے، کو قیام کے لیے مقرر کیا ہے۔ جو شخص ایک نیکی کرے گا اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو شخص اس میں ایک فرض ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو افطار کروائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرما دیں گے اور اس شخص کو روزے دار کے برابر ثواب عطا فرما دیں گے، مگر روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی روزے دار کو افطار کروائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھلایا جائے، بلکہ اگر کوئی شخص ایک کھجور کے دانے سے کسی کو روزہ افطار کرائے گا، یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی سے کسی کو روزہ افطار کرائے گا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس مہینے کے اندر اپنے غلام یا نوکر کا بوجھ ہلکا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے اور جہنم کی آگ سے اس کو آزادی عطا کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، تیسرا حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کرو، 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے اور 2 چیزیں جو تمہارے لیے ہیں۔ 2 چیزیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس میں کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، دوسرا استغفار کی کثرت کرو۔ 2 چیزیں ہمارے لیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں جنت کی طلب کرو، جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ آخر کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائیں گے، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اس حدیث کی روشنی کے اندر کہ آپ علیہ السلام نے رمضان مبارک کی کتنی اہمیت بیان کی ہے، تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اس حدیث کو دیکھتے ہوئے، ہم رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری کریں، عبادت کا ذوق بڑھائیں، روزمرہ کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں، اپنے بچوں کو اور گھر کے اندر شوق دینا عبادت کا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے اندر ہم کثرت سے عبادت کریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو قیام کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نوافل پڑھیں گے اور صدقہ خیرات کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔